السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یوں ہی ہنستا مسکراتا اور ہمیشہ صحت مند رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ سے کچھ انسانوں نے جو ترقی کی ہے اس کے بارے میں بات کروں گی اور جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کروں گی۔ تو چلیں ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کا ماننا ہے کہ ہم نے بہت ترقی کر لی ہے۔ یقیناً اس نے بہت ترقی کر لی ہے۔ جدید گاڑیاں آ گئی ہیں اور جدید ہوائی جہاز بنا لیے ہیں۔ روبوٹ کا زمانہ ہے آج کل۔ جدید بلڈنگز ہیں، جدید ترین بلڈنگز کا جال بچھا ہوا ہے ہر جگہ۔ مستقبل میں یہ جدید ترین اڑتی ہوئی کار آپ دیکھیں گے۔ زراعت کے لیے جدید ترین مشینری استعمال کی جا رہی ہے جو زراعت میں بہت کام آتی ہے اور آسانی سے سارے کام نپٹا دیتی ہے۔ جدید ترین آبدوز جو پانی کے نیچے ہوتی ہے اور یہ جنگی کاموں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جدید ترین موبائل اور جاسوسی کے لیے استعمال ہونے والے ہڈن کیمراز اور موبائل۔ اور تو اور چاند پر بھی انسان پہنچ گیا ہے اور وہاں پہ بھی اب اس نے رہائش کا انتظام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اتنی ساری ترقی کے باوجود بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ترقی نہیں کی ہے۔ ترقی اس لیے نہیں کی کیونکہ ہم نے مشینری میں ترقی کر لی، بلڈنگز میں ترقی کر لی، کھانے مختلف قسم کے ہم نے بنا لیے، فیشن ہم نے کلاتھس میں ترقی کر لی، ڈفرینٹ قسم کے ڈریسز بنا لیے۔ لیکن کیا ہم نے دنیا سے غربت ختم کر دی؟ کیا ہم نے دنیا کے ہر انسان کو ایک رہائش کے لیے گھر دے دیا؟ کیا ہم نے دنیا کے ہر بیمار کو مفت جو ہے میڈیکل کی سہولت دے دی؟ کیا ہم نے دنیا کے ہر بچے کو مفت تعلیم دے دی؟ نہیں نا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ان چیزوں میں سے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ترقی کر لی؟ اصل ترقی تو تب ہوگی جب دنیا کے ہر بندے کو آپ کھانا پرووائڈ کریں گے، رہنے کے لیے چھت پرووائڈ کریں گے، میڈیکل کی سہولت فری ہوگی اور ایجوکیشن فری ہوگی، کیونکہ یہی انسان کی بنیادی ضروریات ہیں۔ جب تک آپ ان بنیادی ضروریات کو ختم نہیں کرتے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انسان نے ترقی کر لی ہے؟ بہت اتنی ساری سہولیات رکھنے کے باوجود بھی انسان کہیں نہ کہیں مجبور اور بے بس ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ پیدا کرنے والا سب سے بڑا ہے۔ آج ہم نے روبوٹ بنا لیے، روبوٹ ہر کام کر رہے ہیں۔ کمپیوٹر آپ دیکھیں کتنی تیزی سے ہر کام کر رہے ہیں۔ آپ کی ایک یعنی کہ اگر آپ انٹرنیٹ کی دنیا کو ہی لے لیں تو آپ دیکھیں کہ کتنے لاکھوں اربوں خربوں لوگ وہاں پر موجود ہیں، اور یوٹیوب کی ہی مثال میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ وہاں پر کمپیوٹر ایک ویڈیو کو دیکھتا ہے، اس کی سرچنگ ہوتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے اس کو کہ کہاں کون مسٹیک کر رہا ہے، کہاں کون غلطی کر رہا ہے، کہاں کون چیٹنگ کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہمارے پیدا کرنے والے کو کیا نہیں پتہ ہوگا؟ کیا ہم اس پہ سبقت لے جا سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اس پہ سبقت نہیں لے جا سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بات اب بالکل صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بات بالکل صحیح لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ہر انسان کو کے شہرک سے قریب ہوں اور اس کی بات سنتا ہوں، اس کی خبر رکھتا ہوں، اور پیدا ہونے کے بعد مرنے کے بعد میں اسے دوبارہ زندہ کروں گا،
اور یہ بھی سائنٹیفک طریقے سے ثابت ہو گیا ہے، کیونکہ کلون بنائے جا رہے ہیں۔ کلون جو ہے وہ ایک باریک سا ذرہ ہوتا ہے، اس ذرے سے انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور اسی ذرے سے کلون بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والے ہیں، وہی رزق دے سکتے ہیں۔ انسان چاہے کتنی بھی ترقی کر لے، لیکن کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتا، کسی کو رہنے کے لیے چھت پرووائڈ نہیں کر سکتا۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ہم نے ترقی نہیں کی بالکل۔ ہم ترقی اس وقت کریں گے جب ان سب چیزوں پر قابو پا لیں گے، تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے ترقی کی ہے۔ کیا آپ ایک ایسا سسٹم بنا سکتے ہیں دنیا میں جو ترقی کے ساتھ ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی یہ سب چیزیں پرووائڈ کر سکے؟ اگر ہم نے یہ سب کچھ کر لیا تو پھر یہ ہماری کامیابی ہوگی۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ انسان میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرے، کیونکہ انسان کو خوشی ہوتی ہے محکوم رکھنے میں اور حاکم بننے میں، اور وہ حاکمیت کا احساس کبھی بھی نہیں کھو سکتا۔ نہ وہ کسی کو معاف کر سکتا ہے اور نہ ہی بنا فائدے کے کسی کے کام آ سکتا ہے۔ یہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھ دی ہے، اور انسان اپنی فطرت سے کبھی نہیں پھر سکتا۔ ہاں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، اور وہ ولی، نبی اور اللہ کے پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، اور کچھ عام لوگ بھی ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سارے لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ دنیا سے یہ سب چیزیں ختم کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا اللہ تعالیٰ دے دے کہ ہم دوسرے کی بھی دل کھول کر مدد کر سکیں۔ لیکن کیا عالمی سطح پہ ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ اتنی سب ٹیکنالوجی رکھنے کے بعد اگر یہ سب دیکھتے ہیں تو بہت دکھ کی بات ہے۔ آج بھی لوگ افلاس اور غربت میں جی رہے ہیں، اور ان کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے۔ کیا اسی کا نام ترقی ہے؟ ہر انسان کا ماننا ہے کہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے، اور کچھ کا ماننا ہے کہ وہ ارتقائی تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن سب کو وہی دیتا ہے جو نظر نہیں آتا، اور جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ ہر انسان کو صاف ستھرا اچھا معاشرہ پسند آتا ہے، جہاں قانون ہو، ایک لا ہو، جہاں اچھی باتیں ہوں، اچھی صاف ستھری جگہ ہو، ایک سسٹم بنا ہوا ہو۔ تو ہمیں بھی ایسا مذہب چوز کرنا چاہیے جس مذہب میں ان سب باتوں کی تلقین کی گئی ہو، اور آئی ہوپ وہی مذہب سب سے اچھا ہوگا جہاں ان سب باتوں کی تلقین ہوتی ہے، جہاں جو ایک سسٹمٹائز ہے، جہاں اچھائی کی باتیں بتائی جاتی ہیں اور ایک سسٹم بتایا گیا ہے۔ امید ہے آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔